اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر احمد نصیر زیڈ ایکسس نیوز کی اسکرین پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ ایثار کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے اور عشق کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے، مگر ہم ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو ہم فراموش کر چکے۔ ظاہر ہے عوام الناس میں سے اس وقت مجھ کو سماعت کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے، یہ رب کائنات کا مہینہ ہے، قادر مطلق کا مہینہ ہے، مگر ہم اس کو فراموش کر چکے۔ تو آج اس کی اہمیت پر، اس مہینے کی، اس مقدس بابرکت ماہ کی، چونکہ یہ ماہ قرآن بھی ہے، یہ ماہ صیام بھی ہے اور یہ ماہ پاکستان بھی ہے، اسی مہینے پاکستان ملا اور پھر قرآن ملا، قرآن کے صدقے ہم کو پاکستان ملا۔ تو اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ حسن عبداللہ صاحب۔ ان کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کی جانب سے ہماری طرف سوالات بھیجے گئے وہ بھی ان کی خدمت میں رکھیں گے اور ان کے جوابات بھی جانیں گے اور رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چونکہ ہماری نشریات کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہم ایک کلام پاک سنا کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، تو آپ ہی سے گزارش کروں گا کہ آپ ہم کو کیا آج سنائیں گے، کیا سنانا پسند حضرت فرمائیں گے؟ حفیظ طائب علیہ الرحمہ کا ایک بڑا خوبصورت سبحان کلام اللہ، میں پیش کرتا ہوں۔ جی۔ خواب میں در کھلا حضوری کا، خواب میں در کھلا حضوری کا، کیا وسیلہ بنا حضوری کا، کیا وسیلہ بنا حضوری کا، جیسے جیسے ہوئی پذیرائی، جیسے جیسے ہوئی پذیرائی، شوق بڑھتا گیا حضوری کا، شوق بڑھتا گیا حضوری کا، اور دل کا سب درد کر بیان اس میں دل کا سب درد کر بیان اس میں، نعت ہے سلسلہ حضوری کا، نعت ہے سلسلہ حضوری کا، کیا وسیلہ بنا حضوری کا۔ بھائی کیا وسیلہ بن گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج علامہ صاحب سوال ہے جو ظاہر ہے کہ ہم سے پوچھا گیا اور ہماری جانب یہ بھیجا گیا کہ رمضان کی اہمیت اصل میں اس پر آپ روشنی ڈالیے کہ فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا، آپ کا انتہائی متشکر اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام پر مجھ کو مدعو کر کے اپنے ناظرین حاضرین سے ہم کلام ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ تو
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ جی، اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اسی آیت سے ہم اگر اس کی فضیلت کو دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو ایمان والا کہہ کر پکارا ہے۔ واہ واہ واہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو۔ اور تھوڑا سا آگے جائیں تو رمضان کے روزوں کی فرضیت نص قرآنی سے ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تو اب اس کا انکار کرنے والا گویا وہ آیات قرآنی کا انکار نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس کا انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیم تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ میں روک کر ایک بات ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا، وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اور بھی کئی امتیں تھیں، ہم سے پہلے بھی کئی قومیں آئیں، ان کے اپنے اپنے نبی آئے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ امت ہے وہ اپنے محبوب کی امت ہے، امت محمدی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ بے شک اور ہماری نسبت اور ہمارا تعلق چونکہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، اور جس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے محبوب بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے نا کہ جی اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب کہاں جائیں؟ ہم کہاں جائیں سرکار آپ کے ہوتے؟ کہاں جائیں؟ سبحان اللہ، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے اس کا مقصد بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے بتایا ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے چونکہ ہماری بہت سی امتیازات ہمیں حاصل ہیں، لیکن ہم نے امتیازات حاصل ہیں تو پھر ہماری اتنی فضیلت ہے اس امت کی، اگر وہ مشترکہ چیزیں ہو جائے، پہلی امت میں بھی وہ چیز اور ہمیں بھی ہے، تو پھر اس روزے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی۔ پھر اس کا مقصد بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ اصل میں یہ فیکٹ ہے، یہ بات ہے، یہی نقطہ ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کون سی بندگی ادا کریں۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک پریکٹس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف بھوکے رہنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، مطلب سال میں ایک آدھ مہینہ تو دنیاوی امتحان بھی آتے ہیں نا بھائی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ وہی امتحان ہے، سارا سال اس کی تیاری کی پریپریشن کرتے ہیں اور پھر پیپر دینے ہوتے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، اور وہ کس کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے۔ وہ مختص کر دیا گیا روزے داروں کے لیے، وہ اس سے داخل وہی ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں، اس سے داخل ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ روزہ رکھتے نہ ہوں گے، فاقہ نہ کرتے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار، ہاں تسلسل کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہوں گے اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی آپ نے جیسے بات کی تو ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ٹھیک ہے، فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے احتساب اور ایمان کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے روزے رکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کر رہا ہے، جب سے کر رہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تمام ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا کیا ہوتا ہے کہ صرف
جو ہے وہ بھوک پیاس نہیں، ہاں۔ بلکہ آپ کی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کا، ان کو بجا لانے کا، اور جن سے روکا گیا ان سے روکنے کا۔ اچھا، اسی لیے خود احتسابی ضروری ہے، ورنہ انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس کے اندر میں آ جائے نا تو پھر وہ تو بکری بھی زیادہ کرتی ہے، چھری کے نیچے آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بکری بھی زیادہ کرے، چھری کے نیچے آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ظاہر ہے کہ رمضان ہے جی، تو ہم یہ سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں شیطان کو بند کر جکڑ لیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے بچوں کو معلوم ہے شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دماغ میں شیطانی خیالات کا آنا اور انسان کا رمضان کے مقدس مہینے میں ان گناہوں کی جانب گامزن ہونا جن کاموں سے روکا گیا، ایکچولی کیا ہے؟ جبکہ شیطان تو بند ہے، لیکن یہ گناہوں کی جانب جانا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے گناہ میں اسکرین پر بتا نہیں سکتا، آپ تو جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کو بتائیں کہ شیطان تو بند ہے، جکڑ لیے گئے، تمام قوت شیطانی جکڑ لی گئی، تو پھر گناہ کی جانب انسان جاتا کیسے ہے؟ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ شیطان رمضان میں جکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے، شیاطین، وہ سب کو بند نہیں کیا جاتا، سب کو قید نہیں کیا جاتا، جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیطان کے علاوہ بھی کئی ایسے اسباب ہیں جن کی طرف ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ایک نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے۔ نفس ہمیشہ جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے۔ اور دوسری میں نے جو ہے وہ آیت کریمہ ابھی پچھلے ٹاپک پہ میں نے جو ہے وہ بیان کی کہ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو ہم اگر جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے انحراف کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے گناہ سرزد ہوں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اچھا یہ نوجوانوں کو بتائیے نا کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ گناہوں کی جانب جو چونکہ اس مہینے میں تو بلکہ مومن کو تو اللہ معاف کرے گناہ کی جانب جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس مقدس مہینے میں خاص طور پر روکا گیا، تو اس کے باوجود بھی جایا جاتا، تو نوجوانوں کو کوئی ایسا پیغام دے کہ کس طرح سے اپنے نفس کو جکڑ لیں۔ خوف الہی۔ اب دیکھیے ایک سادہ سی مثال، آپ موٹر وے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور موٹر وے کی کچھ لیمٹس ہیں ڈرائیو کرنے کی، 80 سے 120 تک کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ 120 سے ابو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زائد آپ کی سپیڈ ہو جاتی ہے 130 140 150۔ تو جیسے ہی آپ سائن بورڈ دیکھتے ہیں یا کیمرہ لگا ہوا دیکھیں گے یا پولیس دیکھیں گے، ٹھیک ہے، موٹر وے پولیس، تو آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو کم کر لیں گے یا بریک لگانا شروع کر دیں گے۔ تو جیسے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پہ چلان ہوگا، کیمرہ، قانون نافذ ہوگا، پکڑے جائیں گے۔ تو اگر ہم گناہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا خوف ہو دل میں، تو پھر گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اس کا بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور پھر کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم تو بار بار یہی چیز اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ صرف بھوکے رہنے سے نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، اپنے کانوں کا بھی، اپنی سماعت کا روزہ رکھنا ہوگا، ہر چیز کا، جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہیں سب کا روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ سب ہمارے محفوظ ہوں گے، ان پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، تو تب ہم جو ہے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوال عوام کی جانب سے ہماری طرف بھیجا گیا اور لوگ بہت یہ کثرت سے پوچھتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے اذان ضروری ہے اور اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے، میں صبح صادق کی اذان کی بات کر رہا ہوں کہ اذان دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے، لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جب تک مولوی صاحب جو ہیں، ملا حضرات جو ہیں، وہ الصلاۃ خیر من النوم کے بعد اذان مکمل نہ کر لیں، لوگ اس وقت تک ٹھونس رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے کہ جو سحری کے اوقات ہیں وہ ایکچولی ہیں کیا؟ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور جب تک مولوی صاحب اذان مکمل نہ کریں تو لوگ وہ پانی کا آخری گھونٹ تک وہ اپنے اندر کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ اچھا، سحری کا تعلق اور افطاری کا تعلق، سحری کا تعلق اذان فجر کے ساتھ نہیں ہے اور افطاری کا تعلق اذان مغرب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وقت مقررہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ سحری کا جو ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے، وہ صبح صادق ہوتا ہے، جیسے ہی صبح صادق جو ہے وہ ہوئی تو اس کے بعد ہمارا روزہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اذان ہوتی ہی تب ہے جب صبح صادق جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے فجر کا، اس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو افطاری کا بھی سیم اسی طرح، تو اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے ساتھ۔ بالکل صحیح بات۔ ہاں یہ ہے کہ اب
بڑے بڑے شہروں میں جیسے لاہور جیسے شہر میں اب چونکہ وہ صبح صادق دیکھنا ممکن نہیں ہے پولوشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو گرد و غبار کی وجہ سے، تو یہ ہے کہ اب تو ویسے بھی بڑی آسانی ہو گئی ہے، کیلنڈرز اس طرح کے بن چکے ہیں، وہاں پہ پورے سال کا اور رمضان کا بھی سحری کا اور افطاری کا ایک ایک جو ہے وہ وقت لکھا ہوتا ہے، تو بہت آسانی ہو گئی ہے، ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے ہی آپ جو ہے وہ سحری کر لیں اپنا، لیکن بعض کا اختلاف بھی ہے کہ کچھ لوگ اس میں اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ جب اذان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اگر سحری کر رہا ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں، لیکن بعض ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنی شدت نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہے تو پھر جب تک تمہاری اپنی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی تو تم کھا سکتے ہو، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ اسے 4-5 منٹ، لیکن کبھی کبھار اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ اذان اگر یہاں پہ ٹائم ہے 4:30 کا تو اذان ہو رہی ہے 4:45 پہ تو آپ تب تک کھاتے رہیں، آپ اپنے ٹائم کو مد نظر رکھیں، اس کے مطابق آپ جو کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا وقت عطا فرمایا۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو رمضان کے اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہم کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل زیڈ ایکسیس نیوز کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والے نئے شوز اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہوتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔